روایت ملتی ہے کہ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ تسلیم نہیں کیا تو سب سے پہلے کوشش یہ کی گئی یزید کی طرف سے کہ حضرت امام حسین کو کسی طریقے سے قانونی طور پہ باغی ثابت کیا جائے کہ وہ اسلام اور حاکم اسلام اور خلیفہ وقت کے باغی ہیں، اور باغی ثابت کرنے کے لیے بعض روایتوں میں ملا کہ علماء کے فتوے بھی دلائے گئے۔ تو بعض اس وقت کے مفتی اور قاضی نے فتویٰ بھی دیا کہ یہ باغی ہیں اور باغی کا قتل جائز، جو حاکم وقت کا باغی ہوگا، خلیفہ وقت کا باغی ہوگا، اس کو قتل کرنا جائز۔ اور اس فتوے کے تحت کربلا والے کو شہید کیا گیا۔ اب کوفہ میں کربلا ہے، عراق میں کربلا ہے کوفہ سے قریب، اور کوفہ کے لوگوں نے حضرت امام حسین کو بلایا تھا۔ حضرت امام حسین کے آنے کی جب خبر ملی تو کوفہ کا پورا نظام بہت تیزی کے ساتھ بدل دیا گیا، حکومتی سطح پہ گورنر چینج کر دیا گیا، سخت قسم کا گورنر وہاں بیٹھا دیا گیا۔ حضرت مسلم بن عقیل جو پہلے گئے تھے، کوفہ پہنچے تھے، قاصد بن کر، نمائندہ بن کر، ترجمان بن کر حضرت امام حسین کے، ان کا محاصرہ کر لیا، ان کو شہید کر دیا۔ جبکہ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ جب پہنچے تھے تو بعض روایتوں میں آیا ہے کہ 10,000 سے زیادہ لوگوں نے ایک دن میں ان کے ہاتھ پہ بیعت کیا، ایک دن میں 10,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ اور یہ حالت دیکھ کر کے آپ نے یہ خط لکھ دیا حضرت امام حسین کو کہ کوفہ والے آپ کے منتظر ہیں اور یہاں حالات سازگار ہیں، آپ تشریف لائیے تاکہ لوگوں کی صحیح طور پہ دینی رہنمائی کی جائے۔ حضرت امام حسین وہاں سے کوچ کر چکے تھے، لیکن گورنر جب چینج کر دیا گیا حاکم وقت کی طرف سے، اور جب ظلم ہوا کوفہ والوں پر، تو کوفہ کے 3 طرح کے لوگ تھے۔ ایک وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا کی خاطر ظلم کرنے کو ترجیح دیا، وہ ظالموں کے صف میں کھڑے ہو گئے، اور دوسرے وہ لوگ تھے جو ڈر کے مارے یزیدی فوج میں شامل نہیں گئے، لیکن ان کے دل میں امام حسین کی عظمت تھی لیکن ڈر گئے تھے۔ اور تیسری قسم وہ تھی جو شریف تھے لیکن کمزور تھے، وہ لوگ یا تو کوفہ چھوڑ کے ادھر ادھر ہو گئے یا کوفہ ہی میں اپنے گھروں میں بند ہو گئے۔ 3 طرح کے لوگ کوفہ میں تھے۔ حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد حضرت امام حسین کو جب خبر ملی تو حضرت امام حسین نے اپنا ارادہ کوفہ جانے کا ترک کیا تھا ایک روایت کے مطابق۔ اسی درمیان گورنر کا بھیجا ہوا قافلہ آپ کو گھیر لیتا، اور کربلا میں جو بے آب و گیا زمین تھی، جہاں رہنے کی جگہ نہیں تھی، بسنے کی جگہ نہیں تھی، وہاں آپ کو خیمہ زن ہونا پڑا۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ امام حسین نے یہ کہا کہ تم میرا راستہ چھوڑ دو، میں کہیں اور جانب چلا جاؤں گا، کسی اور جانب میں چلا جاؤں گا، تم میرا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ کوفہ کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ لیکن ایک بڑی فوج لے کر یزیدی وہاں پہنچ گئے اور ان کو گھیر لیا، اور اس بات پہ مجبور کیا کہ یا تو تم یزید کو خلیفہ مان لو یا تم قتل کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ ان لوگوں نے ان لوگوں کے درمیان یہ واویلا مچایا تھا، پروپیگنڈا کیا تھا کہ یہ لوگ باغی ہیں اور ان کا قتل واجب ہے۔ امام حسین اور ان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں وہ حکومت کے باغی ہیں، دیش دروہ ہیں، ملک کے غدار ہیں، اس لیے ان کی سرزنش اور ان کا قتل ضروری ہے۔ یہ لوگوں کے دلوں میں، دماغ میں ڈالنے کی پوری کوشش کی گئی تھی۔ یہ ہے یزیدیت، اس کو یزیدیت کہتے، پروپیگنڈا کرنے کو یزیدیت کہتے۔
اور صبر و استقامت کو حسینیت کہتے ہیں.